ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات اصل میں صاحب یہ ہے کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا پہ قرض ہے، تو اب اس قرضے کو چاہے 10 سال گزر جائے، چاہے 20 سال گزر جائے، چاہے 30 سال گزر جائے، وہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو جس طرح حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طریقے سے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور حقوق اللہ میں روزے آتے ہیں، نماز آتی ہے اور حج آتا ہے، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہیں۔ تو جس طرح بندے کا حق رہ جائے تو اس میں چاہے جتنے سال بھی گزرے، اسی طریقے سے جتنے سال بھی گزرے تو وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کا حق رہ جائے تو اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس سے جتنے روزے رہ گئے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم اور احتیاطاً 2 کلو گندم کی جو قیمت ہے تو وہ دے دیں۔ آج کل تقریباً 180-200 کے قریب تک جو ہے 2 کلو گندم مل جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ دیا جائے اور اسی طریقے سے ایک نماز کا فدیہ بھی دیا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ سارا فدیہ ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی کے ذمہ ضروری نہیں ہے، تمام ورثاء مل کے اس کے لیے فکر کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، اگر یہ نہ دینا چاہے تو ان کا جو بڑا ہے، ان کا جو والد ہے یا ان کی والدہ ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی۔ اگر وصیت کوئی کر لے تو پھر اس کے مال کے 1/3 میں اس کو نافذ کرنا پڑتا ہے، لیکن وصیت نہ کی ہو تو پھر ورثہ اگر اپنی ثوابدید پر اپنے باپ یا اپنی ماں کے ساتھ تعاون کرنا چاہے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہے تو وہ اگر خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے انشاءاللہ ان کے والد یا والدہ کا جو ذمہ ہے وہ بری ہو جائے گا۔ والسلام۔ ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد